الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم صدق الله العلي العظيم. اس حدیث کو نقل کرنے والے میرے بھائیوں، میری محترمہ مائیں اور بہنیں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام ہے عبداللہ ابن عباس. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن ہے عبداللہ ابن عباس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے خاندان کے ساتھ بائیکاٹ کیا تھا قریش نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی فیملی، خاندان وغیرہ شعب ابی طالب میں 2.5 سال تک قید رہے. 2.5 years. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس ہوئے، اس وقت عبداللہ ابن عباس کی 13 سال کی 13 years کی عمر تھی. سو عمر کے اعتبار سے بالکل چھوٹے تھے، چھوٹے صحابہ میں شمار ہوتا ہے. بٹ ایک بات ضرور ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بہت کی، بہت زیادہ خدمت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہماری ماں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ خالہ تھی عبداللہ ابن عباس کی. سو کبھی کبھی اپنے خالہ کے گھر جاتے تھے. used to go خالہ's house، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کا لوٹا، تہجد میں جلدی اٹھ جاتے تھے. آج 12-13 سال کا بچہ کہاں یہ کام کرتا ہے؟ 13 years child no one do this work. Used to get up for tahajjud with نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا کرتے تھے؟ پانی کا لوٹا، واٹر اور مسواک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹوائلٹ کے لیے جاتے، واپس آتے تو پانی بھی ہے، مسواک بھی ہے، وہ رکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت میمونہ سے، who kept this؟ کس نے رکھا ہے پانی اور مسواک میرے لیے تہجد کے ٹائم میں؟ کس نے رکھا؟ سو فرمایا عبداللہ نے، عبداللہ ابن عباس نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد میں دعا دی. کیا دعا دی؟ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. اے اللہ، ان کو دین کی سمجھ، انڈرسٹینڈنگ عطا فرما، دین کی سمجھ، فقہ فی الدین،
دین میں اس کو فقاہت، فقیہ، بڑا مفتی، بڑا فقیہ بنا، اور قرآن کی معانی تفسیر سکھا لے. تو سب سے بڑے مفسر اگر کوئی ہے صحابہ سے لے کر آج تک، وہ کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس. His title was رئیس المفسرین, the king of all the mufassirin. It was a dua of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم ہوتا ہے ہم کسی کی خدمت کریں تو دعا مل جاتی ہے. If you make خدمت of someone's, you will get dua. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اے مول صاحب دعا کر جو بھائی، دعا کر لینا بھائی، دعا کر لینا، دعا کر لینا. پاپا دعا کر جو، ممی دعا کرنا. ارے you didn't even make khidmat. Your father and mother said dua kar jo. You serve them. You serve your ustad. You serve ulama. You serve a pious person. Elderly sisters. Definitely you'll get the dua from them. You don't have to tell them. The dua is there. خدمت سے کیا ملتا ہے؟ خدا. خدمت سے کیا ملتا ہے؟ خدا. دیکھا جا کیسی دعا. تہجد میں مسواک پانی رکھا، ہی کو دعا آف رسول اللہ، حدیث بخاری شریف. اپنے استاد کی خدمت. الحمدللہ ابھی تک مجھے یاد آتا ہے میں اپنے استاد کے کپڑے دھوتا تھا، آئن بھی کرتا تھا، اپنے استاد کے لیے روزانہ ٹفن بھی لے جاتا تھا، کھلاتا، گرم کرتا، چائے بنا دیتا، سب کچھ. اور جب آتے ان کے جوتے سیدھا کرتا، گھر پر جاتا تھا کتاب لینے کے لیے، کتاب اٹھا کر کے ان کے ساتھ آتا تھا. کتاب بھاری ہوتی ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، اول آدمی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ چل کر آتا تھا، چٹ چھوڑنے جاتا تھا. lots of khidmat ustads. So they one day definitely دعا. جب میں فارغ ہوا تو استاد نے ایک جملہ کہا، دا مائی شیخ، مائی استاد آف بخاری شریف اینڈ ترمذی شریف اینڈ مسلم شریف. کیا جملہ کہا مجھے؟ سراج جہاں جائے گا اللہ تجھے کامیاب کرے گا. That was sentence of my ustad. Still I remember. Wherever you go, Allah will make you success. That was a dua. I didn't tell him to make dua because we made khidmat of ustads a lot. So you got the dua from ustad, and I can see the dua's natija of my parents and my ustads. آج تک دعا دیکھو یہاں. اسی لیے ایک بہت بڑے عالم نے کیا لکھا، میں نے اسٹڈی کی more than 50,000 books. اس کا خلاصہ، کنکلوژن، 3 چیزیں. The conclusion, 3 things. 3 چیزیں. نمبر 1 صدق مقال، سچ بولنا. Speak the truth. Always. Anything happen, any musibat come to you, speak the truth. Like Sheikh Abdul Qadir Jilani. بچے تھے نا، 10-12 years. Mother sent him for study. ادھر کپڑے کے اندر میں پیسے سی دیے بہت سارے. دروبہ کے ٹیف چوری کرنے والے آئے، کیا ہے تیرے پاس؟ میری ممی نے یہاں پیسے دیا، my mother gave me money، یہاں رکھے میں نے. Spoke the truth. He didn't hide it. It was so much money for 2-3 years to use, spend. کہا یہ سب تو جھوٹ بول دے، تو اکیلا بچہ ہو کر سچ بولتا ہے. کہا میری ممی نے کہا کبھی جھوٹ نہیں بولنا. Speak the truth always. دیکھا، اس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو توبہ کی توفیق نصیب کر دی، جادوگروں کو. یہ چیز ہمارے قاری صدیق صاحب باروی رحمت اللہ علیہ کی سٹوری میں نے پہلے بھی سنائی تھی. وہ جا رہے تھے، he had so much money in his hand، پیسے تھے بہت سارے ان کے باغ میں. کہاں جا رہے تھے؟ وہ مدرسہ جو زمین خریدی تھی، اس زمین کی خریدی جس سے کی تھی، اس کو پیسہ لینے کے لیے جا رہے تھے. لوگوں نے دیے ہوں گے مدرسے کے لیے.
जा रहे हैं, रास्ते में चोर आ गए, थैली लाओ, वो भी आ रहे हैं, उन्होंने थैली नीचे रख दी, ये लो, चलना शुरू कर दिया। They started walking, he started walking, जा रहे हैं, ये लोग थैली उठा रहे हैं, it became so heavy, वो थैली इतनी वजनी हो गई, is like a rock, it became like a rock, तो small थैली पैसे उसमें, nothing else, लेकिन वो क्या है, तो वो दौड़े उनके पीछे, ये क्या है, क्यों नहीं उठा सकते, मेरे पैसे नहीं है, ये तो मदरसे के अल्लाह के घर के लिए, तुम जानो। सो उन्होंने कहा हम इसकी चोरी नहीं करेंगे, हम तौबा करते हैं, वी आर मेकिंग तौबा, और हम 6-7 आदमी उसी मदरसे में पढ़ने के लिए आते हैं। हजरत फरमाते हैं मेरे मदरसे की जमात सबसे पहले फारिग होने वाली चोरों की जमात है, ये चोर थे, ये सबसे पहले फारिग हुए, दे कंप्लीटेड द बुखारी शरीफ टू। देखा, सच समझ में आ रही बात, ये चीज है। तो नंबर 1 सच बोलना, नंबर 2 नमाज की पाबंदी, और नंबर 3 खादिम, खिदमत, टीच आवर चिल्ड्रन टू सर्व पेरेंट्स। स्लोली जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों में खिदमत का जज्बा है, they will love to come and to serve parents, otherwise 2-3-4 महीने हो जाते हैं फिर भी करीब में रहता है, नेक्स्ट स्ट्रीट में मिलने तक नहीं आता। कितने केसेस हैं जी, मैं कैसे सुनाऊं आपको, there are so many stories, living just next street, have no time to come and see parents, while parents are suffering, parents sick है, तो अपने बच्चों को क्या सिखाओ, खिदमत करना। पैर में दर्द नहीं फिर भी को मेरे पैर दबा दो, दर्द नहीं फिर भी को नो पेन स्टिल टच, press my head, मेरे कपड़ा आइन कर दे, जरूरत नहीं फिर आइन कर, जाओ पानी ले आओ, जाओ दूध ले आओ, आदत, खिदमत, दिन में 10 बार, कल 10 बार, परसों 10 बार, स्लोली, फिर विजिटर भी आएगा तो आप आराम से बैठेंगे, वही लाएगा सब, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मेरी बात सुनना, ये खिदमत है, लुक एट दैट, खिदमत से खुदा मिल जाए। अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन व अल्लिमहु तावील, अल्लाह के नबी की एक दुआ ऐसी लग गई कि रईसुल मुफस्सिरीन बन गया, रईस। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो उन्हीं की एज के हजरत अनस रज़ी अल्लाह अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो है अपनी ही उम्र के एक साहबी से कहा चलो वी गोइंग टू लर्न सम हदीस फ्रॉम एल्डरली साहबा, दोनों यंग है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास दूसरे साहब वैन थे, इस साहबी के पास उस साहबी के पास इल्म सीखने जा रहे हैं, चलो बच्चे हैं इल्म सीखना है। तो उस वक्त सहाबा किराम अभी बहुत थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद स्टिल सो मेनी सहाबा, बहुत सहाबा थे। तो अंसारी साहबी जो थे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के साथ, उन्होंने कहा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हम शक, ताज्जुब है तुमको, ताज्जुब इब्न अब्बास, क्या तुम समझते हो कि लोग पूछने आएंगे तुमको, they going to come, so big sahaba, who's going to teach you, सब बड़े बड़े साहबा है, बड़े बड़े मौलाना है, वो कहता बड़े बड़े मौलाना, वहां जाना नहीं, तो नहीं सुना। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बस एक तरफ थी, एक कंसर्न थी, एक एम्ड, शौक, डिजायर कि थोड़ा इल्म सीख ले। तो फिर मालूम होता है कि फुला साहबी के पास बहुत इल्म है,
ان کے پاس حدیث کا علم ہے, ان کے پاس تفسیر کا علم ہے, تو کیا کرتے, he used to keep one چادر اپنے ساتھ, یا مسلح کہہ دو, چادر یا مسلح, used to keep with him. وہ صحابی ہے, اب ان کا دروازہ تو بند ہے, وہ چادر وہاں بچھاتے دروازے کے سامنے اور اسی پر بیٹھ کے انتظار کرتے تھے کہ صحابی نکلیں گے تو مجھے پڑھائیں گے. اور ہم جیسے ہو تو دروازہ نوک کریں گے, استاد جی ابھی تک نہیں آئے, ابھی تک استاد جی نہیں آئے, didn't come yet. What is doing? He used to sit down by the door of the Sahabi. He used to put the chadar, sit down on it and waiting. Whenever he's going to open the door, I will tell him to teach me some hadith. Yeah, this is the aim, to learn knowledge. ہماری تو نہیں, استاد جی come on, ٹائم ہو گیا. No. یہ نہیں. تو جب وہ صحابی گھر سے نکلتے اور ان کو دیکھتے تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں, بیکاز آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے بیٹے ہیں نا, لاٹس آف ریسپیکٹ. اور حضرت میمونہ کے بھی بہن کے بیٹے ہیں, اللہ کے جو صحابہ کی بھی ماں ہوتی ہے. تو پوچھتے بھائی, یو شوڈ ناک دا ڈور, یو شوڈ انفارم می, مجھے کہہ دیتے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں آ جاتا. صحابی کہتے ہیں should come to you. Will you sit down? تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں زیادہ مجھے رائٹس ہے, یعنی کہ میں آپ کے پاس آؤں علم سیکھنے کے لیے, نہ کہ آپ میرے پاس آئے, یہ مجھے رائٹ. سو اس طرح انہوں نے علم حاصل کیا, اس صحابی سے, اس صحابی سے, اس صحابی سے, الہ اللہ اکبر. جب عبداللہ ابن عباس مولوی بن گئے, بڑے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ given him so much knowledge. سو وہ مدینہ منورہ میں حرم میں پڑھاتے تھے, سارے صحابہ ان سے پھر علم سیکھنے آتے تھے. تو وہ انصاری صحابی فرماتے ہیں تو بڑا کلیور نکلا, کاش کہ میں بھی تیرے ساتھ آ جاتا تو مجھے بھی اتنا نالج مل جاتا. اب دیکھیے کتنے بڑے وہ عالم بنے, کتنے بڑے مفسر بنے عبداللہ ابن عباس, just going house to house and learn the knowledge. کتنے بڑے عالم. قرآن کریم کی مشکل آیت کے ایزی اور میننگ پوچھنے کے لیے حضرت عمر ان کو بلاتے تھے. حضرت عمر used to call him, ask him any difficult meaning of the Quranic ayat. So اور پھر کیا فرماتے تھے, اس کو مشہور ہو گیا تھا, نام ترجمان القرآن ابن عباس. یس, قرآن کو ترجمہ اور ایکسپلین کرنے والے کون ہیں؟ ابن عباس ہے. It was very famous. So عمر ابن خطاب نے ان کو اپنی مجلس کا آدمی بنا لیا. Always you have to be in my مجلس. So anytime we needed you. So مہاجرین صحابہ وہ کہتے تھے حضرت عمر سے, چونکہ حضرت عمر تو امیر المومنین تھے, بادشاہ تھے, ہمارے بھی بیٹے ہیں, آپ ان کو کیوں ساتھ نہیں رکھتے, ان کو کیوں ساتھ رکھتے ہیں؟ So you got also sons. Why you don't keep them with you? You only keep Abdullah ibn Abbas. تو حضرت عمر ان کو جواب دیتے تھے, ذاکم فتل کہول, یہ بچہ نوجوان ہے لیکن اس کو جو علم حاصل ہے وہ بوڑھے آدمی کی طرح علم حاصل ہے. ایک آدمی بڑا ہو جاتا ہے نا, اس کو کتنا علم ہوتا ہے, شروع میں اتنا نہیں ہوتا, پھر بڑھتے اور اس کو وہ علم حاصل ہے. یہ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ اس کے پاس کوشچن کرنے کی زبان ہے, کچھ بھی نہیں آتا فوراً ہچکچانے والے ہیزیٹیٹ صحابی نہیں ہے یہ عبداللہ بن عباس. سو کتنا علم سیکھا, 40 سال کے اندر میں نبیوں کو نبوت ملتی ہے, کیونکہ تجربہ پورا ہو جاتا ہے نا. تو کہا 40 سال کی عمر کے آدمی کو جو علم ہوتا ہے اس نوجوان کو,
He got so much knowledge. The person can learn in the age of 40. جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے کیا فرمایا, لوگوں نے کیا کہا دفن کرتے وقت, when he passed away, عبداللہ ابن عباس کیا کہا, مات حبر هذه الامہ, مات حبر هذه الامہ, اس امت کا سب سے بڑا عالم کا انتقال ہو گیا, بہت بڑے. سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اینڈ ساتھ ساتھ میں خدمت میں. انتقال ان کا 68 میں طائف میں ہوا. آج بھی وہاں طائف جانا ہو, if you go طائف you see مسجد ابن عباس, وہاں ان کی قبر ہے, مسجد ابن عباس. الحمدللہ تو مسجد ابن عباس ان طائف بہت بڑی مسجد ہے, وہاں ان کی قبر آج تک ہے انشاءاللہ. تو کبھی جانا ہو طائف تو جانا چاہیے جی اس حال ثواب کے لیے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس حدیث کو نقل کیا. کیا فرمایا, ان اللہ کتب الحسنات والسیئات, اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی نیکی بھی لکھ دی اور میری اور آپ کی کیا کیا گناہ کریں گے وہ بھی لکھ دیا ہے. لکھا ہوا ہے, اللہ نے لکھ دیا ہے, چونکہ اللہ کا علم تو وسیع ہے. انسان کب آئے گا, when you going to born, when you going to be age of 15, and what you going to eat, how long you going to live in this world, how many good deeds are you going to do in this world, and how many sins you are going to commit in this world. Everything is written. کہاں لکھا ہو, فی لوح محفوظ, ان لوح محفوظ سب لکھا. سو ذہن میں آپ کے مائنڈ میں ایک کوشچن پیدا ہوگا, شاید questions arise in my mind. So everything is written in تقدیر, ہر چیز تو لکھی ہوئی ہے, میرے گناہ بھی لکھے ہیں, میرا کیا فالٹ ہے, وہ تو لکھا ہوا ہے. It is written that before I born کہ میں یہ بھی کروں گا, میں یہ بھی کروں گا, یہ گناہ بھی کروں گا. تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو وہ ہونے والا ہے. It's going to happen in my life. تو پھر اس میں میرا کیا فالٹ ہے, وہ لکھا ہوا تھا مجھ سے ہو گیا, تو اس کا جواب بھی تو چاہیے نا. یہ کوشچن ہے. تو اللہ علیم ہے, اللہ کیا ہے, نوور, علیم, اینڈ ان کو سب کچھ پتا ہے, سارے احوال, کنڈیشن, ہی نوز کون سا انسان دنیا میں آ کر کیا کرے گا. سو اللہ پاک نے اس کے اعمال نامے کو تیار کر دیا ہے, پریپئر کر دیا ہے. وہ کہتے کہ بلڈنگ بنانے سے پہلے پلاننگ بنا دی ہے, پلاننگ تیار ہے, اب ایسے بنانا ہے. وہ ہمارے آنے سے پہلے ہماری پلاننگ تیار ہے, سمپل. جب اب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ پاک کیا ہے, 2 اینجل کو بھیجتے ہیں, 2 فرشتے کو, ایک کو دائیں طرف, ایک کو بائیں طرف. اس کو کیا کہتے ہیں, کرامن کاتبین, یعلمون ما تفعلون, وہ جانتے ہیں وہ تم جو کرتے ہیں. یہ رائٹ والا جو ہے اچھے اعمال لکھتا ہے, یہ والا برے اعمال لکھتا ہے. سو اعمال کا پورا ریکارڈ لکھا جاتا ہے, صبح سے لے کر شام, شام سے لے کر فجر تک. واٹ ایور وی ڈو ان آور لائف سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے, جو کچھ ہم کریں. قرآن میں تو ہے ما یلفظ من قول, قول meaning if you utter a word, چھوٹا سا میں جملہ بولوں, سینٹنس, ورڈ بولوں, وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے. what I mean with that word, وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے. سو کیسے لکھتے, کبھی نظر تو آتا نہیں, وہ لکھتے ہیں. یہ بھی ایک ذہن میں سوال آتا ہے. اب تو سمجھنا آسان ہے, وہ پہلے زمانے میں صحابہ کے لیے سمجھنا, بعد والوں کے لیے سمجھنا مشکل ہے. اب میں بولوں ایک, ابھی ٹیپ ہو جائے گا اس میں,
रिकॉर्ड हो जाएगा ना, ये बात से फौरन रिकॉर्ड हो जाएगा कि मैं क्या कहा। मोबाइल में सबके हाथ में रिकॉर्ड हो जाता है। आजकल तो रिकॉर्डिंग बहुत सारी है, मैं एक भी करूं तो उसमें रिकॉर्ड हो जाता है, और हालांकि उसका जिस्म नहीं है, क्या इसकी आंख है, फोन की हाथ है, पैर है, कुछ भी नहीं है। जब ऐसी बारीक चीज इंसान की रिकॉर्ड हो सकती है, तो इंसान को तो अल्लाह ने बनाया है, तो क्या इंसान को बनाने वाला अल्लाह इंसान की बनाई हुई चीज मेरी और आपकी रिकॉर्ड कर सकती है, which is made by humans, can record everything. The Allah who create, why it is not इंसान नहीं है, और हम तो इंसान है और हमारा बनाने वाला अल्लाह है, क्या रिकॉर्ड नहीं कर सकते सब? हाँ, तो अल्लाह पाक ने इनको हसनात और सय्यिआत, इन्नल्लाह कतबल हसनात व सय्यिआत, बुराई लिखने का, गुनाह लिखने का, नेकी लिखने का हुक्म दिया है। लेकिन अल्लाह बड़ा रहीम है भाई, अल्लाह बड़ा, हदीस में आता है अल्लाह ताला ने रहमत के 100 हिस्से बनाए, 100, 99 ही kept by him, 99 तो अपने पास है। ये आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और कयामत तक इंसान में जो रहमत है, इसी तरीके से जानवरों में जो रहमत है, तो ये सब उस एक रहमत का हिस्सा है, एक रहमत का। अपने पास 99 रखा है। कल कयामत के दिन अल्लाह उस 99 को अता फरमाएंगे जो जन्नत में जाएंगे, इनको जो जन्नत में जाएंगे। इससे अंदाजा लगाओ, एक और हदीस में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कल कयामत के दिन एक बंदे को अल्लाह बुलाएगा, आ इधर आ, तूने ये भी गुनाह किया, छोटे छोटे गुनाह गिनवाएंगे, इस हदीस मशहूर हदीस, तूने ये दिन ये नाफरमानी की थी, ये किया था, ये किया था। वो कहेगा जी 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 जी, हाँ कहेगा, हाँ ही कहना पड़ेगा अल्लाह के सामने, ना तो बोल नहीं सकता, वैसे ही देख के डर जाएगा। सो अपने बड़े बड़े गुनाहों से डर रहा है कि अब तो मेरा छोटे गुनाह गिनवाए जा रहे हैं, अभी तो बड़े तो बाकी है, मेरा क्या होगा? अल्लाह करे वो ना गिनवाए, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आजकल देखो वीडियो है ना, कि हम किसी का वीडियो कर ले, ऐसा क्या हो रहा है, सारी चीजों का लोग वीडियो करते हैं, चुपचाप से भी कर लेते हैं, फिर उसको कर देते हैं वायरल। अगर मेरी पूरी जिंदगी अगर वायरल कर दी गई, सारे सहाबा, अंबिया, माँ बाप, दोस्त, चचा सबके सामने, तो क्या होगा? देखो भाई, ये क्या कर रहा था 70 ईयर्स तक, ऐसे चालू कर दे, तो क्या होगा? ये चीज गिनवाएंगे, वो इंसान डरेगा, अल्लाह अभी तो छोटे छोटे गिनवाए, बड़े तो न गिनवाए तो अच्छा है। तो अल्लाह ताला कहेंगे फरिश्तों को, इसके छोटे गुनाह को नेकियों से बदल दो, एक्सचेंज द माइनर सिंस टू राइचियस डीड, सय्यात टू हसनात, चेंज करो। तो वो कहेगा अल्लाह अभी तो मेरे बड़े तो बाकी है, बड़े गुनाह तो बाकी है, पहले डर रहा था, अब देखा कि नेकियों में खुश हो जाएगा ना, तो वो कहेगा अल्लाह अभी तो आपने बड़े तो गिनवाए नहीं, वो तो बाकी है। हाँ, ये सही हदीस है, सही हदीस, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बड़े गुनाह को भी नेकियों से बदलकर उसके लिए जन्नत में जाने का फैसला करेगा, जा चल। सो इस हदीस में क्या कहा? हसनात भी लिखी जाती है, सय्यात भी लिखी जाती है। अब कोई आदमी नेकी का इरादा करे, अभी नेकी की नहीं, मैं आज दर्स में जाऊंगी, आई नहीं, दर्स हदीस में जाने का इंटेंशन किया, कहते भाई अरे मैं नाम लिखवाओ, अरे इरादे तो करो, 40 दिन के इरादे करो, इंटेंशन। तो उस
انسان نیکی کا ارادہ کر لے تو ایک نیکی لکھ دی گئی، صرف ارادہ کیا ابھی، جسٹ میڈ انٹینشن، ہی گاٹ 1 نیکی. اور اگر اس نے وہاں مدرسے میں پہنچ کر درس میں بیٹھ گئی تو ابھی 10 نیکی. پھر کتنی ملے گی وہ الگ ہے، یہ تو اس کے آنے پر ہے. سوچا پھر چلتے ہوئے گھر آ گئے، ہر قدم تو الگ ہے. یہ تو جو کام سوچا تھا اس پر وہ آ گئی تو اس پر 10 نیکی. یہ جیسے 1 روپیہ انشاءاللہ میں جاؤں گا تو صدقہ کر دوں گا، ابھی تو ارادہ اس کی نیکی لکھ دی گئی ہے. وہ جا کر صدقہ کرے گا سو ادھر بھی ایکسٹرا 10 ٹائم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہ. اور اللہ کہتے ہیں تیرے انٹینشن میں اگر اخلاص ہے اور اگر عمل میں اخلاص ہے تو not 10 is going to be 700. So میں 1 pound کسی کے دینے کا ارادہ کروں اور then I gave it to him the 1 pound. If my intention is correct, so the 1 pound will become 700 pounds. Reward, in reward. Quran میں مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. لیکن آگے کیا کہتے ہیں حدیث میں، قرآن میں بھی ہے، the 700 and Allah Ta'ala can increase 700 to wallahu yudha'ifu liman yasha. ایک نیکی کا ثواب 10 گنا اور اخلاص ہے تو 700 گنا، اور اس سے زیادہ اچھا اخلاص ہے تو انکاؤنٹیبل، بغیر حساب، نو کاؤنٹنگ، سو مچ ریوارڈ. اسی لیے امام ابن ابی حاتم narrates one hadith. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر ہم sitting in my house اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بھیجتا ہے. اوکے مفتی صاحب I got 500 pounds I'm giving you. I'm putting your account please you can just give it so and so and so and so. For example, just give example. ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے وہ بھیجتا ہے. سو اللہ 1 درہم پر 1 پاؤنڈ پر اس کو 700 پاؤنڈ کا ثواب دیتا ہے. ٹائمز گن لینے کا. یہ خود نہیں گیا، he didn't go himself. یہاں سے میں جاؤں فلسطین وہاں جا کے نہیں، he gave it to somebody. کہاں سے بیٹھ کر؟ اپنے گھر میں بیٹھا ہے. He just gave in a masjid and just gave money. He didn't go himself to spend his money. نہیں گیا. اور لیکن وہ مدد کرتا ہے غریبوں کی اللہ کے راستے میں. اس نے اپنا مال دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے دیا کہ چلو یہ غریب ہے، کھانا کھائیں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ تو اللہ اس کو کتنا دے دیتا ہے؟ 700 گنا دیتا ہے. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو جو آدمی خود جا کے خرچ کرتا ہے، یہاں تو اس نے کسی کو دے دیا، لیکن if he go himself and spend there تو اور وہ بھی اللہ کے راستے کے لیے تو 1 پاؤنڈ کا ثواب 1,00,000 پاؤنڈ کے برابر ہوگا. سمجھے میری بات؟ 1 پاؤنڈ کا ثواب 1,00,000 پاؤنڈ کے برابر ہوگا. equal of 100,000 because you is your money and you went yourself and you spent it. That was only you was in the house and you gave it someone's. یہ چیز ہے. اور اگر ایک نیکی کے بدلے ایک ہی نیکی کا ثواب ملتا تو پھر جنت میں جانا بہت مشکل ہو جاتا. بھائی کتنی نیکی بناتے ہیں، ایک نماز پڑھے تو ایک ہی نماز کا ثواب ملتا، 27 کا نہ ملتا. کیسے جنت میں جائے گا؟ جنت میں جانے کے لیے تو بہت نیکی چاہیے. وہ کہتے ہیں if you want to come this country you have to invest 200,000 pounds 300,000 pounds then you can come down only. بہت زیادہ ہے تو ان لوگوں کے لیے. جنت کوئی آسان چیز نہیں ہے.
وہاں جانے کے لیے بھی تو کوئی، اگرچہ لوگ کہتے ہیں بھائی انگلینڈ تو جنت ہے، جنت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جنت کیا چیز ہے؟ There are lots of countries bad in this. لیکن جنت میں جانے کے لیے تو بڑی نیکیاں چاہیے، بہت نیکی چاہیے. تو ایک نیکی کا ثواب ایک ہے، ایک برائی کا وبال ایک ہی. لیکن اللہ پاک نے نیکی کا ثواب 10، 700 اور کئی زیادہ کر دیا. یہ چیز ہے. اور اس کے مقابلے میں عمل السیئات ہے. کوئی انسان برائی کا ارادہ کرے تو اس کو کوئی گناہ نہیں لکھا جائے. گناہ نہیں لکھا جائے. ہاں، ارادہ کے بعد وہ گناہ کر لے تو پھر اس کا گناہ لکھا جاتا ہے. اور نیکی میں کیا ہے؟ ابھی ارادہ کیا تو 1 لکھ لی جاتی ہے، اور وہ کرے تو 10 ہے. یہ چیز ہے. ایک بات ضرور آپ لوگ اپنے دماغ میں سوچے سمجھے، جگہ کا بھی فرق ہوتا ہے، زمانے کا بھی فرق ہوتا ہے. جگہ کا بھی فرق، زمانے کا بھی فرق ہوتا ہے. جیسے قرآن میں ہے ان عدت الشہور عند اللہ اثنا، اللہ پاک نے 12 مہینے بنائے، 12 months اللہ تعالیٰ کے لیے 12 months. اس میں 4 مہینے جو ہیں بہت ہی تعظیم والے ہیں، محرم، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ. یہ 4 مہینے بہت ہی اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے. یہ ہے. اب اس میں گناہ کرے گا تو زیادہ ہوگا اور دنوں کے بجائے. جیسے آپ یہاں گناہ کریں اور پھر حرم میں جا کے گناہ کریں. حرم میں تو ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ. جو شخص حرم میں کوئی دین کے خلاف کام ظلم کے ساتھ کرے گا تو ہم اس کو وہیں پر سزا دے دیں گے. خطرناک ہے. بنسبت از ناٹ ان حرم، somewhere else ہے. تو اتنا گناہ نہیں جتنا وہاں پر ہے. تو جگہ آ چکے حرم ہے، اس لیے تو جگہ کا بھی فرق ہے. کوئی رمضان میں گناہ کرے، رمضان کا بھی فرق ہے. اس طریقے سے ہمیشہ یاد رکھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں مکہ کو چھوڑ کر، مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ سے باہر، حرم سے باہر دور جا کر ایک غلطیاں کروں یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت میں مکہ میں رہ کر کوئی گناہ کروں. ایک غیبت کا گناہ یہاں ہے اور ایک غیبت کا گناہ وہاں ہے. یہاں ایک غیبت کا گناہ 35 ٹائم ماں کے ساتھ زنا کے برابر، نعوذ باللہ. اور وہاں حرم میں اللہ، جیسے ایک نیکی وہاں 1 لاکھ کے برابر ہے، تو وہاں گناہ بھی ایسا ہے. اس لیے جگہ کا بھی فرق ہوتا ہے. اس کے لیے تو میں آپ کو سنا رہا تھا کہ کبھی برائی کا درجہ بڑھ جاتا ہے جگہ کے حساب سے، اور زمانے کے اور وقت اور ٹائم کے حساب سے بڑھ جاتا ہے. لیکن نیکی کے ارادے پر ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور برائی کے ارادے پر کچھ بھی نہیں لکھا جاتا. معاف. ہاں اگر وہ کرے تو ایسی صورت میں اس کے لیے ہوگا. اب آگے جو سب سے بڑی بات سمجھنے کی ہے کہ کبھی آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ وہ بھی اللہ دیکھتا ہے. ایک تو ہے نا آدمی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے گناہ کا ارادہ کیا، پھر میں نے دل ہی میں گناہ کرنا چھوڑ دیا، وہ الگ ہے. لیکن ایک آدمی گناہ کا ارادہ کیا کہ آج میں مسجد کوبا سے جا کر کے مسلیوں کے جھوٹے چوری کروں گا. ایک مثال میرے ذہن میں ہے. ارادہ کیا اس نے، سب نماز میں مشغول ہوں گے تو میں چوری کروں گا. اب یہ آیا چوری کرنے کے لیے. He came to steal the shoes in masjid. دیکھا کہ مصلی ہے تو بھاگا. مصلی ہے تو خوف کی وجہ سے کیا ہے، بھاگ گیا. یہاں مسئلہ الگ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہاں گناہ
اور ایک آدمی ہے اس نے گناہ کا ارادہ کیا لیکن پھر گناہ پر عمل، وہ مسئلہ ہے۔ اور یہاں خوف کی وجہ سے یا کسی اور سائڈ کوئی پرابلم ہوا اس کی وجہ سے اس نے چھوڑا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا گناہ لکھا جائے گا، اگرچہ وہ نہیں کر سکا، اگرچہ وہ جھوٹے نہیں لے جا سکا، لیکن پھر بھی اس کا گناہ لکھا جائے گا چوری کا۔ یہ یاد رکھو، جیسے وہاں جگہ اور زمانے کا بھی فرق ہوتا ہے، ٹائم کا بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، پھر اس کو کوشش بھی کرتا ہے کہ مجھے کرنا ہے، یا زبان سے ارادہ تو کر لیا لیکن بول دیتا ہے، لیکن تقدیر اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ گناہ نہیں کر سکا تو بھی سزا ہوگی۔ جیسے مثال، ایک آدمی گھر سے تلوار لے کر نکلا، اس کو میں جا کے قتل کر دوں گا، سمجھ میں آئی بات؟ اور دوسرا آدمی بھی اپنے گھر سے نکلا بڑا کچھ ہتھیار لے کر کہ میں قتل کرتا ہوں۔ اب جو پہلا گیا تھا اس نے اس کو قتل کر دیا، اب قاتل تو جو قتل کرنے والا وہ تو جہنم میں جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل جہنم، مقتول بھی جائے گا، سامنے سے جو مارنے آیا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ وہ تو مر گیا، اس کو تو قتل کر دیا گیا، یہ قاتل ہے، اس نے قتل کیا، وہ کیوں جائے گا؟ چلو قاتل تو سمجھ میں آیا کہ اس نے اس کو قتل کیا، لیکن وہ آدمی تو مر گیا، مار دیا گیا اس کو، why he is going to go in جہنم؟ فرمایا اس کا بھی ارادہ تھا، اس کا بھی کہ میرا گھاٹ لگے تو میں مار دوں گا، انٹینشن دونوں کا تھا جی، لیکن کام کرنے میں ایک غالب آ گیا، دوسرا مغلوب ہو گیا۔ اگر اس کا چلتا تو وہ بھی اس کو قتل کر سکتا تھا، لیکن اس نے اس پر وار کر دیا، تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے، یہاں ارادہ الگ ہے۔ اور ایک ایسے ہی بیچارے مظلوم ہیں فلسطین کے، سمجھ میں آئی بات؟ ان کا کوئی قصور نہیں، بچوں کا، عورتوں کا، بڑوں کا، کچھ نہیں، ویسے ہی مار دیے گئے، تو کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ نہیں، ارادے میں فرق ہے، وہ تو شہید ہو گئے۔ اس لیے یہ بات ضرور یاد رکھے، دنیا جو ہے 4 قسم کے لوگوں کے لیے، بات ختم کر رہا ہوں، دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس میں سے ایک جو ہے وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا، مال، لیکن علم نہیں دیا، ماشاءاللہ بہت مالدار ہے لیکن جاہل ہے، بہت مال ہے لیکن جاہل ہے۔ وہ آدمی علم نہ ہونے کی وجہ سے اپنے مال کو رونگ جگہ پر اسپینڈ کر رہا ہے، چونکہ علم نہیں اس کو۔ اور ایک آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے علم بھی دیا اور مال نہیں دیا، لیکن وہ زبان سے کیا کہتا ہے؟ میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس آدمی کی طرح جو جاہل ہے، سینما میں جاتا ہے، غلط راستے میں خرچ کرتا ہے، اگرچہ مول صاحب ہے لیکن اس کا ارادہ میرے پاس بھی ایسا مال ہوتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا، یعنی غلط راستے میں خرچ کرتا۔ تو جاہل اور عالم دونوں گناہ میں برابر ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ کچھ بات سمجھنے جیسی ہے۔ اور ایک معلوم ہوتا ہے انسان کے دل اور انسان کا انٹینشن، ارادے۔ ایک آدمی کے دل میں گناہ کا خیال آتا ہے، پھر وہ بغیر کسی سبب کے وہ چلا جاتا ہے، آج تو میں فلاں کام کروں گا گناہ کا، لیکن بعد میں کیا دماغ سے نکل گیا، اب نہیں کرنا۔ یہ کیا ہے؟ وسوسہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وسوسہ، وسپر، دماغ میں۔ ہمارا دماغ ایک ہائی وے کی طرح ہے، ایک کیا فری وے کی طرح ہے کہ اس میں ٹرکیں چلتی رہتی ہے، گاڑی بھی جاتی ہے، ٹرک بھی چلتی ہے، بسیں بھی چلتی ہے، جیسے فری وے پر ہوتی ہے نا۔
ہر قسم کی گاڑی آتی ہے. ہمارے دماغ لائک فری وے، اس میں شیطان بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، دھواں بھی، ہر چیز دوڑتی رہتی ہے، گھومتی رہتی ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ پاک نے میری امت کے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جو ان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں. یہ ہے. اور اگر کوئی آدمی حرم میں بیٹھ کر گناہ کرے گا تو اس کی تو بہت خطرناک پکڑ ہوگی. یہ چیز ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں کے ارادے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. اگر ارادہ ہو جائے تو اس کے پیچھے جانے سے حفاظت کریں کہ میں یہ نہیں کروں گا. گناہ کے ان وساوس پر جو وسوسے آتے ہیں گناہوں کے دماغ میں دھیان نہ لگائیں بلکہ کیا پڑھیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک ہوتا ہے نیکی کا ارادہ کرنے کا دماغ میں آنا. آپ کیسے پتہ لگائیں گے کہ میرے دماغ میں نیکی کا ارادہ آیا یا اللہ کی طرف سے یا فرشتے کی طرف سے؟ نیکی کا ارادہ دماغ میں آئے اور فوراً چلا جائے تو یہ فرشتے کی طرف سے ہے. اور نیکی کا ارادہ آئے اور آپ کے دل میں باقی رہے، آپ کو جوش دیتا رہے، کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اسی طرح وسوسوں میں بھی ہے. یاد رکھنا، ایک تو ڈیزائر شہوت کی وجہ سے ہے، نفس جس کو کہتے ہیں، اور ایک شیطان. وسوسہ آتا ہے چلا جاتا ہے، گناہ کا وسوسہ آتا ہے چلا جاتا ہے، شیطان کی طرف سے. اور جو آئے اور وسوسہ باقی رہے باقی رہے باقی رہے، بلڈ اپ ہوتا رہے اور پھر یہ گناہ میں لگ جائے، یہ نفس کی طرف سے ہے. اور نفس جو ہے وہ شیطان کا مرید ہے. شیطان پیر صاحب ہے اور وہ اس کو کام سپرد کر دیتا ہے. یہ آ کے کہہ کر چلا جاتا ہے، پھر وہ کیا ہے، اس کو ابھارتا رہتا ہے. تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. سمجھ میں آئی بات؟ تو نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. میرا اور آپ کا نفس امارہ نہیں ہونا چاہیے. امارہ کا کیا معنی؟ ہر وقت گناہ 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 گناہ، کوئی اس کو پریشانی نہیں ہے، کرتا رہتا ہے، بس امارہ بولتے ہیں اس کو. اور ایک کہ نفس لوامہ کہ بھائی گناہ تو کر لیا، اچھا میں نے کیوں کیا، نہ کرتا تو اچھا ہوتا. اس کو نفس اس کو ملامت کر رہا ہے، اس کو لوامہ کہتے ہیں. جی قرآن میں ہے وہ بھی. اور نفس مطمئنہ کہ وہ نہ گناہ ہی نہ کرے، اس کا بالکل اور گناہ کا ارادہ آ گیا تو چھوڑ دیا، تو اس کو مطمئنہ کہتے ہیں. یہ نفس مطمئن بننے کا اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اگر تیرا نفس مطمئن بنے گا تو پھر میں حکم لگاؤں گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جا جنت میں چلا جا. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان یا دیان یا سلطان یا قدیم الاحسان یا اکرم الاکرمین. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والوں میں سے بنا دے. اللہ ارادوں کی گناہوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، فتن سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یا اللہ ہمارا درس میں آنا بیٹھنا سننا قبول فرما. جتنی باتیں ہم سنتے ہیں ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. ہمیں پتہ نہیں کون سا درس کب ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے اور ہماری نسلوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. اے اللہ ہمارا ہر درس ہدایت کا ذریعہ بنا دے، سکون رحمت کا ذریعہ بنا دے، جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے، اپنی زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما، وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ صحابہ والا ایمان ہمیں نصیب فرما، صحابہ والا ایمان ہمیں نصیب فرما، صحابہ والا ایمان نصیب فرما. اے اللہ مسلمانوں کو عزت نصیب فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی جان مال عقل و عزت کی حفاظت فرما. آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ان کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما. الہ العالمین جو شہید ہو گئے انہیں قبول فرما، جو زخمی ہے اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو انتقال کر گئے اللہ ان پر رحمت نازل فرما، ان کی مغفرت فرما. الہ العالمین یا ارحم الراحمین.
اے اللہ انتقال سے پہلے ہمیں وہاں مسجد اقصی میں نماز کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما, آزاد فرما, آزاد فرما, وہاں کے لوگوں کو آزاد فرما. اے اللہ اس قسم کے عذاب سے پریشانیوں سے ان کی حفاظت فرما, دشمنوں کو ختم فرما. اللہ اے اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما, نصرت فرما, حفاظت فرما, دین کی طرف متوجہ فرما. اللہ تیری طرف متوجہ فرما, تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف متوجہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی وسلم.